آپ کا موقف یہ ہے کہ لا تقطعوا یہ لائے نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا اب آپ، یہی کہہ رہے ہیں نا، اور اس میں لاجک آپ یہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس کی گردان الگ بن جاتی ہے، حاضر کی الگ بنتی، غائب متکلم کی الگ بنتی، یہی کہہ رہے ہیں نا، جبکہ صیغے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ کتابوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، کیا ذہن میں رکھتے ہیں؟ کتابوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، وہ الفاظ جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہ تو کوئی ہم لفظ یوز کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور کتاب ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ یار میں نے کوئی لفظ اور بول دیا یا میں نے کسی اور کتاب کی بات کر دی، پتہ نہیں وہ بات درست بھی ہوگی کہ نہیں۔ APPLE، جب میں نے ایپل بولا تو کیا ذہن میں آیا؟ APPLE، مطلب ذہن میں کیا آیا؟ یہ سوال ہے۔ میں نے بولا ایپل، تو ایپل بولنے سے اگر APPLE ذہن میں آیا ہے تو یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور اگر بنا ہوا سیب، کھانے والا سیب ذہن میں آیا تو سبحان اللہ، سمجھ آ رہی بات کی۔ اگر میں نے یہ بولا ہے کہ اوادم والا قاعدہ، اوادم والا قاعدہ، تو آپ کے ذہن میں اگر مفہوم آ گیا کہ اس طرح بنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر الفاظ وہ آپ نے ڈھونڈنے شروع کر دیے کتاب کے اوپر کس سائڈ پہ یہ لکھا ہوا تھا قاعدہ، تو یہ تو بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ ہمیں کتابیں ذہن میں رکھنی چاہیے یا کہ مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ سوال ہے۔ تو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے، اور ایک ایک قاعدے کے تحت اگر ایک مثال لکھی ہوئی ہے تو اس کی 11 مثالیں آپ یاد کریں، وہ بنائیں۔ آپ کو پوچھا، آپ ایک نے بولا یہ لا کون سا ہے؟ لائے نفی جنس ہے۔ اگر لائے نفی جنس، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ رات کو تیار کرتے ہوئے عبارت آپ نے دیکھا ہی نہیں سکو، اگر دیکھا ہے، یہ پہلی خرابی ہمارے ہاں ہوتی ہے، طلباء کے اندر یہ پرابلم پہلے ہوتی ہے کہ ہم نے رات کو تو عبارت دیکھنی نہیں ہوتی، اگر رات کو دیکھی ہے تو جو ہمارے دہن اقدس سے نکلتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے، کیونکہ جو ہم نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ موبائل آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا ہو اس سے، ٹھیک ہے، موبائل آپ کے پاس موجود ہے، عبارت کو تیار کرنے کا یا سبق کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جس طرح باقی ساری چیزوں میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح اسباق میں بھی اب توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا سبق یاد کر لیا، آپ نے سبق یاد کر لیا، اس کو ریکارڈ کریں، جب یاد کر رہے ہیں تو اس کو ریکارڈ کر کے سنیں، اور سنتے وقت یوں سنیں کہ جیسے مجھے کوئی شاگرد میرا سنا رہا ہے، اور اس میں غلطیاں نکالیں، اعتراض سوچیں کہ اس پہ کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی خاندان میں اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا، یا کسی سے ویسے ہی دشمنی پڑ جاتی ہے، تو ایسی کا استاد جی نے میں نے چھیڑا ہے جی، استاد جی میں نے کول لانگ رہے نا تو آنکھوں گور گور کے میں نے بیچتا پیسے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے کسی کو کہتا ہوں سنا، اب ڈاکٹر صاحب کا نعیم صاحب کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے، اگر چل رہا ہے تو اب ڈاکٹر صاحب کا کوشش ہوگی، اچھا جی بتاؤ یہ کیوں ہے، اچھا بتاؤ یہ کیوں ہے، تو یہ اپنے آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ لائے نفی جنس بنایا، لائے نفی جنس کا پتہ ہے لائے نفی جنس کسے کہتے ہیں؟ لا تقطعوا پہ اب اسی پہ بات کرتے ہیں ہم، لا تقطعوا پہ لائے نفی جنس بنا دیا۔ لائے نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے بھائی؟ لائے نفی جنس مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے۔ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خبر بن سکتی، لیکن تقطعوا اسم مبتدا تو نہیں بن سکتا، لائے نفی جنس نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں ما ولا مشابہ بلیس ہے، تو اگر آپ اب یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری پرابلم اس وقت ہو رہی ہے جب آپ اب کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے یہ رات کو کہا ہوتا تو رات کو آپ کی کتاب ہوتی، آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی، آپ وہی چیز کو دیکھتے کہ ما ولا مشابہ بلیس ہے کہ نہیں، بلکہ آپ نے تو وجہ حسر ہی پوری کر دی، حسر پیدا کر دیا نا۔ آپ نے کہا کہ وجہ حسر بتا نہیں سکے، سچ حسر تو پیدا کر دیا تھا کہ ما ولا ہوتا ہی مشابہ بلیس ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں۔ پھر یہ نہیں پتا کہ ما مشابہ بلیس ہیں تو یہ کس پر داخل ہوتے ہیں، اچھا اس کا نہیں پتا تو لیسا کس پر داخل ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتا، لیسا ہے کن میں سے، یہ بھی نہیں پتا۔ یہ رات اگر آپ کہتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل ہیں تو آپ کو پتا ہوتا مشبہ بالفعل ہوتے کون سے ہیں، آپ نے کہا مشبہ بالفعل 2 ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب کا سکیچ ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ کوئی کتاب تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا اس طرح 2 لفظ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ بنتے تھے، اب وہ منہ میں مشبہ بالفعل آ گیا تو آپ نے بول دیا۔ جب میں کوئی مثال پیش کرتا ہوں، جب عبارت کے اندر کوئی چیز آتی ہے، اگر عبارت کے اندر کوئی چیز آئی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ 20-25 آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ کی صرف و نحو مطلب پختہ ہے۔
آپ کی عبارت درست جا رہی ہے، چھوٹی موٹی غلطی زیر زبر کی کبھی بے توجہی میں ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اساتذہ بھی کر جاتے ہیں، لیکن اتنی بڑی غلطی ہو جائے کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کم از کم عقل مندی نہیں ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں لا تقطعوا، آپ نے بھی لا تقطعوا پڑھا، لا تقطعوا پڑھا، آپ کے خیال میں لا تقطعوا کے وزن پر کوئی سیگا نہیں گزرا آج تک، ہو جائے کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کم از کم عقل مندی نہیں ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں لا تقطعوا، آپ نے بھی لا تقطعوا پڑھا، لا تقطعوا پڑھا، آپ کے خیال میں لا تقطعوا کے وزن پر کوئی سیگا نہیں گزرا آج تک، لا یفتح لا یفتحان لا یفتحون لا تفتح لا تفتحان لا یفتحن لا تفتح آتا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتاؤ لا تقطعوا تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، لا یقطع لا تقطع لا تفتح تو آتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ لا تفتح آتا ہے، لا تعلم آتا ہے، لا تشرب آتا ہے، لا تعمل آتا ہے۔ اگر لا تقطع آیا اور آپ پریشان ہو گئے یار پتہ نہیں یہ کون سی بلا آ گئی، یا اب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کون سا لا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ کون سا لفظ ہے، تو ایسی نہ صرف کا کوئی فائدہ ہے نہ نحو کا کوئی فائدہ ہے کہ جو آپ کو کتاب تک لے کے جائے، آپ کے ذہن میں کتاب کے ورقے گھومتے پھریں، آپ کو یہ یاد ہوتا پھرے کہ فلاں لائن پہ جا کے یہ صیغہ لکھا ہوا تھا، فلاں لائن پہ جا کے یہ قاعدہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ابتدا میں تو وہ چل جاتا ہے، لیکن کوئی چوتھے سال میں پہنچ گیا، کوئی پانچویں سال میں پہنچ گیا، ابھی تک اسی چکر میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم اسی وزن پر 5-7 صیغے جو ہے نا آپ کے ذہن میں فوراً آ جانے چاہیے۔ تقریب ہے، کیا لفظ بولا میں نے؟ اونچی آواز سے بولو، اب تقریب کے وزن پر کوئی اور بولو، تحریر اور تکریم، اور آپ بولو تہذیب، آپ تحریم اور تعظیم اور تدریس، تلخیص، تلقین اور تنظیم، تفہیم، یہ سارے ایک ہی۔ اب تقریب جو میں نے بولا وہ تو باب تفعیل کا مصدر ہو گیا، تو باقی سارے کیا ہوئے؟ باقی بھی باب تفعیل کے مصدر ہی ہوئے۔ اب حضرت صاحب آپ بنا رہے ہیں اس کو لا تقطعوا کو لا تقطعوا پڑھ تو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی امر نہیں مجہول، یہ امر بھی ہے نہیں بھی ہے، یعنی آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے آپ کے ہاں۔ امر کا لام جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ امر کا لام مجرور ہوتا ہے، امر کا لام اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتی ہے، جار ہوتی ہے اس کے نیچے، اور وہی لام یعنی الف آگے نہ ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو وہ تاکید کا ہوتا ہے۔ یہ عام فہم ہے، لا تقطعوا پڑھ رہے ہیں، لا تقطعوا پڑھ رہے ہیں، اس کو نہیں تو بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ نہیں والا جو لا ہوتا ہے یہ وہ پھر مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مانوی عمل کرتا ہے، وہ آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن اس پہ لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، نصب کیا کرتا ہے؟ تو اگر یہ لا نہیں ہوتا تو لا تقطع ہوتا، اور حاضر کو ہوتا تو لا تقطع ہوتا، وہ عمل ہی نہیں کر رہا۔ لیکن یہ چیزیں اچھا ایک تو ہے کہ کتاب سے یاد کرنا ٹھیک ہے، اور کتاب کی یاد کی ہوئی کتاب کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو مصیبت ہے کہ ہمیں کتاب کا بھی یاد نہیں۔ اپنے آس پاس چلتے پھرتے الفاظ پہ غور کیا کریں۔ گردانے یاد کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا مگر اثر ہی نہیں ہوتا، ٹائم ضائع کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو گھر سے آتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہاں بائک پہ آتے ہیں کیا کرتے ہیں 4-5 منٹ میں؟ آپ کو موٹر سائیکل چلاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ ہاں کیونکہ خاموشی تھے من سہمت نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ آپ کو کتنے دن پہلے میں نے بولا تھا کہ آپ یہ گردانے دہرایا کریں رکشے پہ آتے جاتے بھی، 3-4 دن ہو گئے، اور 3-4 دن یہ قافلے سے واپسی آئے ہو گئے۔ قافلے سے پہلے کہا تھا یہ بعد میں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ چوتھا دن آج جمعرات ہے، مطلب یہی نہیں یاد، ہوش ہی نہیں ہے، ہم ہوش سے آ رہی ہیں۔ تو آپ نے دہرائی کتنی دہرائی؟ 6 کی 6 کیا؟ تھوڑا سا آہستہ بولیں، مطلب کیسے دہرائی تھی مجھے بتائیں نا، یہ تو پوچھ رہا ہوں۔ دیکھ کے لکھی ہیں، لکھنے کا کس نے کہا تھا؟ لکھنے میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، اب لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اب پڑھنے کا اور یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ قرآن پاک پڑھتے، قرآن پاک میں بے شمار صیغے گزرتے ہیں، اب یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیسے مادہ ڈھونڈتے ہیں۔ چپ کر کے منجز سے کھولیں، بلکہ وہ جو موبائل پہ اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ یہ کون سے باب سے آتی، تو ایک صیغہ دیکھ لیں، اس کی مصدر دیکھے تو اس کو پوری کو پوری یاد کر لیں۔ ایک دن میں ایک مصدر سے آپ یاد کریں، ایک دن میں ایک مصدر سے، تو 355 دن ہوتے ہیں اسلامی سال میں، لیکن ہمارا ٹائم کیسے گزرتا ہے؟ ہمیں تو پڑھائی کا ٹائم بھی استاد اگر کن پٹی پہ رکھ کے بیٹھے گا تو یاد کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، ہوگا ہی نہیں یاد ہم سے۔ 5ویں سال میں پہنچنے کے بعد ابھی تک یہ پرابلم ہے کہ اسم فعل حرف کی پہچان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھا نہیں، پڑھا ہے، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ حروف کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کرتے نہیں ہیں، بس آپ لوگوں کو عیاشی کروا لو، آپ لوگوں سے ٹائم ضائع کروا لو، آپ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ لوگوں کو بولو پڑھنا ہے،
نہیں ہو سکتا. اب تو جس طرح گاڑی چل رہی چلتی چلی جائے گی. اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک اور آسان حل بتانے لگا ہوں. صرف کا اور نحو کا نقشہ لے لیں. کیا کہا میں نے؟ کس کا نقشہ؟ گوگل میپ لے لیں. صرف اور نحو کا نقشہ لے لیں کہ صرف میں کیا بیان ہوتا ہے. صرف میں 3 چیزیں مین پہ ہوتی ہیں. کتنی؟ صرف جب بھی چلنی ہے 3 چیزوں پہ چلنی ہے. سیک سام شاہ نہیں ہوتا، شش ہفت اقسام. سیک سام، شش اقسام. آپ نے جو بھی لفظ دیکھنا ہے، اب یہ نقشہ جو نقشہ آپ لیں گے اس نقشے کے اعتبار سے ہوگا، لیکن اگر میری بات تو آپ صرف کی تعریف پہلے پڑھیں. صرف کی تعریف کیا ہے، صرف کی غرض و غایت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ سے اقسام کسے کہتے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور اسم کی جو تقسیم ہے، مصدر ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے. یہ آپ یاد ذہن میں رکھیں. پھر آپ فعل ہے تو فعل کی تقسیم کتنے اعتبار سے ہے؟ فاعل کے مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لازم اور متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نفی اس بات کے اعتبار سے منفی اور مثبت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معروف و مجہول ہوتا ہے. اور اس طرح آپ فعل کی ہوگی مطلب ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی مضیفی اور رباعی مجرد اور رباعی مضیفی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ شش اقسام میں بھی یاد کر سکتے ہیں. پھر آپ حرف کو یاد کر لیں. یہ ہوگی 3. اس کے بعد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شش اقسام کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مضیفی، رباعی مجرد، رباعی مضیفی، خماسی مجرد، خماسی مضیفی. اور یہ رباعی مجرد، رباعی مضیفی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مضیفی، یہ چیک کہاں پہ کرتے ہیں؟ کون سا صیغہ چیک کرتے ہیں؟ یہ جب بھی صرف صغیر پڑھتے ہیں تو واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ چیک کرتے ہیں. کون سا صیغہ چیک کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولا کریں. اپنے کانوں میں جب اپنی آواز نہیں جائے گی تو کوئی نہیں کھوپڑی میں اتارے گا. واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھنا ہوتا ہے. کون سا صیغہ دیکھنا ہوتا ہے؟ اگر واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ثلاثی مجرد کا ہے، یعنی فا، عین اور لام کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو سمجھو اس سے چلنے والے سارے کے سارے صیغے مجرد کے رہیں گے. سمجھ آئی؟ اور اگر ثلاثی واحد مذکر غائب کا صیغہ ثلاثی مزید فی کا ہے، یعنی افعلا، فاعل لام کے علاوہ کوئی حرف زائد ہے، 1 زائد ہے، 2 زائد ہے، 3 زائد ہے، استنصارا، استفعلا. سمجھ آئی بات کی؟ اگر واحد مذکر غائب کا صیغہ وہ ثلاثی مزید فی کا ہے تو اس سے آنے والے سارے کے سارے صیغے ماضی سے مضارع بنے گا، مضارع سے ہم آگے سارا کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثی مزید فی. رباعی مجرد، رباعی مزید فی کا بھی اس طرح معاملہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ہفتہ اقسام ذہن میں رکھنی: صحیح، محمود، مضاعف، اجوف، ناقص، لفیف. لفیف کی 2 قسم مفروق. تو مثال پہلے آ گیا. آپ ترتیب سے یاد کریں گے. فا کلمہ کے مقابلے میں واو یا یا ہو تو مثال، عین کلمہ کے مقابلے میں ہو تو اجوف، لام کلمہ کے مقابلے میں ہو تو ناقص. اب یہ 7 چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آپ نے ہر لفظ کے اوپر یہ اپلائی کرنی، ہر لفظ کے اوپر اپلائی کرنی، ہر لفظ کو چیک کرنا ہے کہ یہ کون سا ہے. ابھی آپ مشکل کی طرف نہ جائیں. ثلاثی مجرد کے صیغے دیکھیں. کون سے دیکھیں؟ ثلاثی مجرد کے صیغے دیکھیں. محموز کے صیغے دیکھیں. محموز سب سے پہلے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. محموز میں بعض اوقات آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو جس کا نہیں آتا وہ چھوڑ دیں، وہ ذہن سے نکال دیں. گلے میں رسہ ڈال کے بیٹھے نہ رہیں. سب سے پہلے صحیح کے صیغے تلاش کر لیں، ان کی گردانیں پڑھیں. قرآن پاک پڑھیں. قرآن پاک پڑھتے ہو کسی کوئی صیغہ آ جاتا ہے تو اس کا صیغہ، ایک صیغے سے پوری کی پوری صرف صغیر بھی پڑھیں، صرف کبیر پڑھیں. بلکہ سپیڈ بنانے کے لیے آپ دارا واحد مذکر غائب، دارا با تسنیہ مذکر غائب، دارا بو صیغہ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. اگر ترجمہ بھی یاد کر سکتے، ترجمہ یاد، آپ کو ترجمہ ہی نہیں پتا ہوتا ترجمہ کیا بنتا ہے. جائیں گے، جائیں گے، جائیں گے. آپ کا حال وہ مسجد کے نمازیوں کی طرح ہے. اس کو کون ہے تھوڑا سا ساتھ ہو جائے تو وہ تھوڑا سا ہیلو لگے نا، پاؤں وہیں جمے ہوتے ہیں، ہیلو لگے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہوگا جی. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو صحیح کے مطلب مصادر جتنے بھی ہیں، تفسیر ابواب سر میں بلکہ مصادر کی کتابیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دارا بیادر 20 25 30 40 50 جتنے آپ کو مصادر ملتے ہیں، وہ دارا بیادر سارے کے سارے دوریں. زبان پہ لفظ تو چڑھے، آپ کی زبان پہ لفظ ہی نہیں چڑھتے.
اسی طرح پھر لے لیں نقشہ نحو کا، کیونکہ دیکھیں آپ 5ویں سال میں نقشہ کون سا لینا ہے؟ ہاں جی، وہ نقشہ لیں، اور نقشہ لے کے نقشے مین چیزیں 3 ہیں نحو کے اندر. دیکھو صرف کے اندر صیغے بنائے جاتے ہیں، اور نحو کے اندر صرف جوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے. جوڑنے کے لیے آخر کا اعراب ہونا چاہیے، یا ابتدا میں عامل دیکھنا ہوتا ہے. اینٹ کو آگے پیچھے اوپر نیچے جوڑنا، تو یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو آپ نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں: اسم، فعل، کلام بنتا ہے مفرد سے، کلمے سے. کلمے سے کیا بنتا ہے؟ کلام بنتا ہے. سب سے پہلے کلمہ ہی ہے نا. تو کلمے کو ہم نے دیکھنا، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3: اسم، فعل اور حرف. اب حرف کے دیکھیں حروف کتنے ہیں: حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. ٹھیک ہے. فعل ہے تو فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ مختصر ہوں گی. فعل کی قسمیں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسم ہے تو اسم کی مختلف آگے ہوتی ہیں، کئی اعتبار سے تقسیمات کی گئی ہیں، اور کون سی تقسیم میں کیا ہے. تو یہ 3-4 دن آپ لوگوں کے پاس پولیس والے یا کوئی بھی اس طرح جو کرواتے ہیں نا دوڑ، وہ چیک کرنے کے لیے مطلب کون کون پاس ہوتا ہے. تو 500-600 بندہ جب دوڑتا ہے نا، تو 1-1.5 کلومیٹر جو دوڑ لگانی ہوتی ہے، اس میں ہر بندہ جان لڑاتا ہے کہ مر جائے گا. بعض کو کیا آ رہی ہوتی ہے، پاس ہو جاتے ہیں. کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی گرا پڑا ہوتا ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں رہتے. مطلب ایک مرتبہ دوڑ پڑتے ہیں. تو پیپر آنے والے ہیں، پیپروں کے آنے سے پہلے مطلب یہ 2-4 دن کے اندر ہی یا 10 دن کے اندر آپ ٹارگٹ بنائیں. جب تک آپ ٹارگٹ نہیں رکھیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا. اور یہ ٹارگٹ آپ رکھیں گے کہ جب جامعہ کے پیپر ہوں گے تو اس وقت میں تیاری کر لوں گا، ایسا نہیں ہونے والا. یہ ابھی سے اسی وقت سے شروع کرنا ہے. سن رہے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی سے، آج سے، اسی وقت سے ذہن بنا لیں. آپ ذہن بنا لیں کہ 8 دن 10 دن کے اندر میں نے سارے کلیئر کرنے ہیں. اور روزانہ مجھے آ کے سنائیں آپ کہ میں نے آج یہ یاد کیا، میں نے آج یہ دہرایا، اور سپیڈ سے سنائیں. جمعہ نہیں پڑھاتے آپ؟ تو جمعہ ایسے قوم کو پتہ نہیں چلتا. وہاں آپ سارے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، یہاں ہمیں سناتے ہوئے آپ کو پریشانی ہو رہی ہوتی. تو آج کڑوی گولی دی ہے. پھر ابھی پہلے میں نے اقوال ذری ضائع کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آج کڑوی گولی دے دی. اب اگر یہ بھی ضائع ہو گئی تو پھر میں گولی بھی دوبارہ ضائع نہیں کروں گا. پھر آپ لوگوں کو آپ کے حال میں چھوڑ دوں. میں نے کیا بولا تھا رمضان؟ کہ ہم حوصلہ بڑھاتے ہیں، لیکن اس کا جو چل رہا ہو ٹائم ضائع نہیں کرتے، اور نہ کرنا ہے چاہیں